نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم سورہ شروع کر رہے ہیں وہ ہے سورہ یاسین۔ کچھ روایات میں سورہ یاسین کو قرآن کا دل بھی کہا گیا ہے، اور اس کی جو خصوصیات ہیں اس کی وجہ سے شاید یہ کہا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے سے یا سننے سے انسان اپنے روح کے اندر ایک ارتعاش محسوس کرتا ہے، جیسے انسان کے سینے میں دل دھڑکتا ہو۔ یعنی کہ کچھ اس میں ڈرا دینے والے مقامات ہیں، کچھ اس میں خوشخبریاں ہیں، جو انسان اس کو سمجھے، یعنی اس کو سمجھ کر پڑھے، اس کا ترجمہ اس کو سمجھ کر پڑھے تو اس کو دل میں ایک اس سے خوف بھی محسوس ہوگا اور ایک ارتعاش پیدا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، یاسین جو ہے وہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، اللہ علم۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ اس میں وہ جو شروع میں آ رہا ہے تو اس سے قسم ہے، قسم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یا گواہی بھی، کہ قسم ہے قرآن مجید کی۔ اکثر جگہوں پر قرآن وا کے ساتھ صورتیں شروع ہیں جس میں نام لیا گیا ہے، قسم کھائی گئی ہے سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، کسی بھی کچھ وادیوں کی۔ لیکن یہ جو قسمیں ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی قسم کھائے، لیکن کسی انسان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی قسم کھائے۔ عادتاً بھی لوگ قسمیں کھاتے ہیں مختلف چیزوں کی، تو چیزوں کی قسمیں نہیں کھائی جاتی کہ نبی کی قسم اور قرآن کی قسم اور رسول کی قسم، یہ سب نہیں کھائی جا سکتی۔ بہت ہی مجبوری ہو، بہت مجبوری کی حالت ہو، کسی بھی صورت آپ کی جو ہے بات کسی کو اثر نہیں کر رہی ہے، یعنی کہ کوئی مقام ایسا ہے کہ آپ اپنی بات سمجھا ہی نہیں پا رہے کسی کو، یا اپنی بات کا یقین نہیں دلا پا رہے، اس صورت میں ورنہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کے انداز میں اتنا مدلل انداز ہو کہ آپ کی بات جو ہے وہ ایسے ہی لوگ سن لیں اور یقین کر لیں۔ لیکن اگر کوئی صورت آپ کو نظر نہیں آ رہی، اس صورت میں آپ پھر اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی چیز کی بھی قسم کھا سکتے ہیں۔ اور قسم کھائی کس چیز کی جا رہی ہے؟ یہ جو قسم کھائی ہے کہ قسم ہے قرآن حکیم کی، تو کیا قسم ہے؟ قسم یہ کھائی جا رہی ہے کہ یہ قرآن اس حقیقت پر گواہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تصدیق کرنے والی جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ قرآن حکیم ہے، اور قرآن حکیم ہی آپ کا معجزہ ہے۔ اعلیٰ صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور اس قرآن کا نازل کیا جانا ہے اس ہستی کی جانب سے جو بہت زبردست اور بہت رحم فرمانے والا ہے، تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا، پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی اکثریت پر ہمارا قول قانون عذاب سچ ثابت ہو چکا ہے، تب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، وہ ان کی تھوڑیوں تک ہیں، پس ان کے سر اونچے اٹھے رہ گئے ہیں۔ یعنی کہ ان کی کیفیت اس شخص کی طرح جس کی گردن میں توق پڑا ہوا ہو، وہ توق کے بھاری پن کی وجہ سے اس کی تھوڑی جو ہے نا وہ نیچے کی، اور وہ توق جو ہے نا اس کی تھوڑی کے نیچے جا پھنسا ہو، اور ایسے شخص کے چہرے کا رخ مسلسل اوپر کی طرف ہو جاتا ہے، اور وہ سامنے کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا، یعنی اونچا بالکل سر ہو جاتا ہے، پیچھے کی طرف لٹکنے لگتا ہے، جس سے وہ سامنے نہیں دیکھ سکتا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تعصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ حقیقت کو دیکھنے اور سمجھنے سے قاصر ہو گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے ان کے آگے اور ایک ان کے پیچھے، اس طرح ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے، پس وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اور اے نبی، ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو بس اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو قرآن کی پیروی کرے اور غیب میں ہوتے ہوئے رحمان سے ڈرے، یعنی کہ اللہ کا خوف بن دیکھے بھی اس کے دل میں موجود ہو۔ تو ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے مغفرت اور باعزت اجر کی، یقیناً ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو اثرات وہ اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ یعنی کہ انسان مرنے سے پہلے زندگی میں جو برے اعمال کرتا ہے
اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اعمال نامے میں درج ہوتے رہتے ہیں. لیکن انسان کے کچھ اعمال اور کچھ کیے ہوئے کام، کچھ افعال اس کے ایسے ہوتے ہیں جن کے اثرات اس کی موت کے بعد بھی موجود رہتے ہیں. اور ان آثار کا، یہ جو آثار لکھا ہے نا، ما قدموا وآثارہم، تو ان آثار کا بھی انسان کو بدلہ دیا جائے گا. مثلا اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں کسی نیک عمل کی بنیاد ڈالی، کوئی نیک کام اس نے کرنا شروع کیا، اب جب تک وہ کام چلتا رہے گا اور لوگ اس کو عمل میں لاتے رہیں گے، اس کا اجر و ثواب اس شخص کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا. اسی طرح اگر کسی نے کوئی گناہ کا کام کیا، بے حیائی کا کام کیا، اس کی بنیاد رکھی، تو جب تک لوگ اس کے برے کام پر عمل کرتے رہیں گے تو اس وقت تک اس کے حصے میں ان کے گناہوں کا حصہ بھی لکھا جاتا رہے گا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کا احاطہ ہم نے ایک واضح کتاب میں کر رکھا ہے. ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جبکہ ان کے پاس رسول آئے. ہم نے بھیجا ان کی طرف 2 رسول. ان کے بارے میں مفسرین کی عام رائے ہے کہ وہ 2 حضرات رسول من جانب اللہ، یعنی کہ اللہ کے رسول نہیں تھے بلکہ کسی رسول کے رسول تھے. یعنی کہ رسول کا مطلب ہوتا ہے نا رسال کرنے والا، پیغام دینے والا. تو اللہ کی طرف سے وقت کے جو رسول ہوں گے وہ کسی دوسرے مقام پہ موجود ہوں گے. انہوں نے اپنے 2 شاگردوں کو کسی خاص بستی میں دعوت کے لیے بھیجا. اور اس بارے میں غالب رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے جو آپ کے حکم سے ترکی اور شام کی سرحد پر واقع انطاکیہ میں تبلیغ کے لیے آئے تھے. اور دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ بستی میں اللہ نے 2 رسول ایک ساتھ مبعوث فرما دی ہوں، جیسے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اکٹھے مبعوث فرمایا تھا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 اصحاب کسی رسول کے نمائندے بن کر متعلقہ بستی میں آئے ہوں. واللہ اعلم. فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو تقویت دے دی ایک تیسرے کے ساتھ. یعنی اس قوم کی طرف سے ان 2 رسولوں کو جھٹلانے کے بعد ہم نے ان کی مدد کے لیے ایک تیسرا شخص بھی بھیج دیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. انہوں نے کہا تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان، اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بول رہے ہو. انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور نہیں ہے ہم پر کوئی اور ذمہ دار سوائے اللہ کے پیغام صاف صاف پہنچا دینے کے. یعنی ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، صرف یہ ذمہ داری کہ ہم اللہ کا پیغام صاف صاف تم تک پہنچا دیں. انہوں نے کہا ہمیں تم سے نحوست کا خدشہ ہے، یعنی کہ تمہیں ہم اپنے لیے فعال بس سمجھتے ہیں. تم نے آ کر ہمارے معبودوں کے خلاف جو باتیں کرنی شروع کر دی ہیں ان کی وجہ سے ہمیں ڈر ہے کہ ان کی نحوست کہیں ہم پر نہ پڑ جائے اور اس کی پاداش میں ہم کہیں خدا کی گرفت میں نہ آ جائیں. لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے اور تمہیں پہنچے گی ہماری طرف سے دردناک سزا. انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی گئی تھی؟ یعنی کہ جو تم باتیں جو کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت اور یاد دہانی کرائی گئی ہے، جبکہ یہ نصیحت بھی کوئی نئی انوکھی بات نہیں ہے. اللہ کی پہچان تو تمہارے دلوں میں پہلے سے موجود ہے. تم لوگ تو جانتے ہو نا کہ اللہ ہے، اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے. ہم تو صرف تمہیں یاد دہانی کرانے کے لیے آئے ہیں. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو. اور شہر کے پرلے سرے سے آیا ایک شخص بھاگتا ہوا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم ان رسولوں کی پیروی کرو. تم لوگ ان پر ایمان لاؤ، ان کی تصدیق کرو، ان کی اطاعت کرو، پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجرت کے طالب نہیں ہیں اور جو ہدایت یافتہ ہیں. یعنی کہ جو تمہیں نصیحت کرنے کے لیے سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، دن رات مشقت کر رہا ہے اور بدلے میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہا، کوئی اجرت نہیں مانگ رہا کہ ہمیں پیسے دو، ہمیں دولت دو، جائیداد دو، کچھ نہیں مانگ رہا تم سے. وہ صرف اور صرف تمہارے جو ہے وہ سیدھے راستے پہ لانا چاہ رہا ہے. تو پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں سستی کی جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی کہ دیکھو جو یہ لوگ دعوت دے رہے ہیں وہ یہی تو ہے کہ تم اکیلے معبود کی پرستش کرو، یعنی کہ تم اللہ کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی شرک کرتے ہو. تو ان کا شرک نہ کرو، ان کی پرستش نہ کرو، بس کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کے جانا ہے تو بس اسی کی عبادت کرو. اور مجھے کیا ہے بھلا، میں کیوں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں؟ میں تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والا ہوں. کیا میں اس کے سوا دوسروں کا معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان جھوٹے معبودوں کی سفارش میرے کام نہیں آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے. تب تو یہ میں یقیناً بہت کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا، کیونکہ سارے اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے سوا کسی کے پاس نہ نقصان کا اختیار ہے نہ فائدے کا اختیار ہے. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، سو میری بات سنو. یعنی کہ اللہ کے تینوں جو رسول علیہ السلام ہیں تمہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تمہیں تمہاری رب کی طرف بلا رہے ہیں. ان کی باتیں تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے، میں ان کی حقیقت سمجھ چکا ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ اور ان پر ایمان لاتا ہوں. لیکن اب تمہیں بھی چاہیے کہ تم ان کی تصدیق کرو اور ان پر ایمان لاؤ. اور اس طرح اس اللہ کے بندے نے، یعنی کہ وہ بندہ مومن تھا، کوئی تو وہ رسول نہیں تھا، کوئی بندہ مومن تھا، اس نے ان کی بات
پر ایمان لانے کا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا۔ اب جب یہ ساری بات سنی اس قوم نے تو وہ لوگ غصے سے پاگل ہو گئے۔ تو انہیں ان رسولوں پہ تو غصہ پہلے ہی آ رہا تھا کہ انہوں نے یہ کیا کیا، لیکن اس سے کہیں زیادہ غصہ جو تھا وہ ان کو اپنی اس قوم کے بندے پر آیا، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ جو 3 لوگ آئے ہیں، جو 3 رسول آئے ہیں، یہ تو کسی اور قوم کے ہیں، چلو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب یہ شخص جو ہے یہ ہماری اپنی قوم کا ہے، اگر یہ اس طرح اعلان بغاوت کر دے گا اور ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری اپنی قوم کے جو لوگ ہیں نا وہ سارے اس کی طرف نہ ہو جائیں، وہ کہیں گے یہ ہماری اپنی قوم کا بندہ ہے، جب یہ اس کی طرف جا رہا ہے ایمان لا لے تو ہم بھی لے آئیں گے، اس طرح تو ان کی جو فوج ہے وہ بڑھ جائے گی اور ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے غصے میں آ کے کیا کیا کہ اللہ کے اس بندے کو اسی لمحے شہید کر دیا۔ قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا تم داخل ہو جاؤ جنت میں، یعنی کہ اس کے بعد کیا ہوا وہ واقعہ چھوڑ کے یہ بتایا گیا کہ وہ بندہ جب جیسے ہی شہید ہوا، شہید ہوتے ہی اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا اس کو جنت میں بھیجا گیا، یعنی کہ کیونکہ وہ شخص جو تھا اللہ کی راہ کا مقتول تھا، اس نے اللہ کی خاطر جان دی تھی نا، تو جنت تو اس کے انتظار میں تھی۔ شہادت کے رتبے میں فائز ہو جانے والے جو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں ان کو جنت میں داخلے کے لیے روز محشر کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ جس لمحے مومن کی شہادت ہوتی ہے اسی لمحے جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جب وہ جنت میں گیا تو اس نے جنت کی نعمتیں دیکھیں، تو وہاں جا کے اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا وہ جو میری رب نے میری مغفرت فرمائی ہے اور جو ان باعزت لوگوں میں مجھے شامل کر لیا ہے، یعنی کہ جنت کا منظر یہ ہے۔ مگر دوسری طرف دنیا میں ان کے گھر میں صف ماتم بچھی ہوگی، لوگ رو رہے ہوں گے کہ ہائے، بیوی بچے سب رو رہے ہوں گے، بے حال ہوں گے، والدین کے اوپر غشی کے دورے پڑ رہے ہوں گے، بھائی بہن ہر کوئی تکلیف میں ہوگا کہ ہائے میرے بھائی کو ناحق قتل کر دیا، جس کا جو رشتہ ہوگا وہ اپنے حساب سے کہہ رہا ہوگا کہ ہمارے اس رشتے کو ناحق قتل کر دیا گیا۔ بہرحال ان دونوں جہانوں کے معاملات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور یہ غیب کا پردہ ہے اور یہ علیحدہ علیحدہ معاملات ہیں۔ دنیا والوں کو پردہ غیب کی طرف جو پیچھے ہو رہا ہے نا اس کا کوئی علم نہیں ہے، جہاں اللہ کا بندہ جنت کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے میری کیسی قدر و منزلت ہو رہی ہے اور مجھے کیسے کیسے اعزاز و اکرام سے نوازا جا رہا ہے تو وہ میری شہادت پہ کبھی بھی رنجیدہ نہیں ہوتے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین، اور اس کے بعد ہم نے اس کے قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا، نہ ہی لشکر ہم نازل کرنے والے تھے۔ تو وہ تو بس ایک زوردار چنگھاڑ تھی، جب ہی وہ سب بجھ کر رہ گئے، یعنی کہ چنگھاڑ جو ہے وہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو لمحوں کے اندر جو ہے نا وہ آنکھ جھپکتے کی وقت میں راکھ کا ڈھیر بنا کے رکھ دیتی، اور یہی ان کے ساتھ ہوا کہ ایک چنگھاڑ ایسی آئی کہ جس نے ان سب کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس ہے بندوں کے حال پر، انہیں نہیں آتا ان کے پاس کوئی پیغمبر مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، یعنی کہ ایک دفعہ دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی کو دوبارہ موقع نہیں ملتا کہ وہ آئے اور اپنے گناہوں کو دوبارہ سے صحیح کر لے، اپنی غلطیوں کو تاہیوں کو مٹا لے، دوبارہ موقع نہیں ملتا، بس یہ ایک ہی مہلت ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی میں کرنا ہے، اور سب کے سب ہمارے ہی سامنے حاضر کیے جائیں گے، یعنی کہ اگر دنیا میں واپس آنے کی تو اجازت انہیں نہیں ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوئے، عالم برزخ میں وہ سب کے سب موجود ہیں، اور وقت آنے پر ان میں سے ایک ایک کو پکڑ کے اللہ کے حضور حاضر کر دیا جائے گا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَأَحْیَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ یَأْکُلُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا، اس میں سے وہ کھاتے ہیں، یعنی کہ بارش برستے ہی جو مردہ اور بنجر زمین ہے اس میں زندگی کا آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پہ ہر طرح کا سبزہ، فصلیں اور پودے اگاتے ہیں، اور وہ جو انسانوں کے اور جانوروں کی خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے بنا دی ہیں ان میں باغات کھجور اور انگور کے، اور جاری کر دی ہیں ہم نے اس میں چشمے، تاکہ یہ ان کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ سب ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، تو کیا تم لوگ شکر نہیں کرتے؟ یعنی کہ یہ جو کھجور، انگور، طرح طرح کے دوسرے پھل ہیں جو لوگ کھاتے ہیں، یہ انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ یہ باغ ہم نے اگائے ہیں، ہم نے ہر چیز کو بنایا ہے، تو ہمارے اوپر کوئی کریڈٹ نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں نا، یہ ہمارا اپنا کریڈٹ نہیں ہے، یا کسی کو نہیں ملی تو ہم اس کا مذاق اڑائیں کہ تمہارے پاس نہیں ہے، تو یہ اس کا ہمارا کریڈٹ نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے دے اور جب چاہے چھین لے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کس کو کتنا دے اور کس کو نہ دے۔ اللہ تعالیٰ دینے والوں کو بھی جن کو دیتا ہے ان کو بھی آزماتا ہے، اور جن کو نہیں دیتا ان کو آزماتا ہے، بلکہ جن کو دیتا ہے نا ان کی آزمائی زیادہ سخت ہے، کہ وہ اس کو لے کے کہیں غافل تو نہیں ہو جاتے اللہ سے، اور بندوں کا حق مارنا تو نہیں شروع کر دیتے زبان سے اور مال سے، دونوں صورتوں سے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا تمام جوڑوں کو، اس میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود ان کی اپنی جانوں سے بھی، اور اس میں سے بھی جن کے بارے میں یہ نہیں جانتے۔
یعنی کہ زمین سے اگنے والی جتنی بھی نباتات ہیں ان کے جوڑے ہیں۔ انسان کی تخلیق میں بھی جوڑوں کی صورت میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی دوسری مخلوقات ہیں ان کو بھی جوڑوں کی شکل میں ہی بنایا ہے، جس کے بارے میں انسان ابھی جانتا بھی نہیں ہے کہ کتنی مخلوقات ہیں اور ان کے کتنے جوڑے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے، ہم کھینچ لیتے ہیں اسے دن کو تو اس وقت یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایسے جیسے کہ ایک سیاہ چادر بچھی ہو، جیسے ایک چمکدار چادر نے اس کو ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر والی سفید اور چمکدار چادر کھینچ لی جائے تو نیچے سے سیاہ چادر نمودار ہو جاتی ہے، یعنی کہ دن اور رات۔ اور سورج چلتا رہتا ہے اپنے مقرر راستے میں، یہ انداز مقرر کیا ہوا ہے اس کا جو بہت زبردست اور بہت علم والا ہے۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ پھر وہ کھجور کی پرانی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ جب شروع کا چاند ہوتا ہے تو دیکھیں کتنا باریک سا ہوتا ہے، وہ چوڑی جیسا، پھر اس کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے، یعنی کہ چاند کی ہر منزل، ہر دن آپ چاند کو دیکھیں گے تو آپ کو خوبصورتی کا احساس ہوگا، وہ ہر دن چاند خوبصورت ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر 14ویں کا چاند ہوتا ہے جو ایک مکمل چاند ہوتا ہے، اور وہ اس کی خوبصورتی جو ہے وہ تو مثالیں دی جاتی ہیں اس کی۔ اور اس کے بعد پھر وہ چاند جب گھٹنا شروع ہوتا ہے، گھٹتے 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 پھر وہ بالکل چھوٹا سا ہو جاتا ہے، اور بالکل ایسا سخت ہے کہ وہ اس کو لے کے کہیں غافل تو نہیں ہو جاتے اللہ سے، اور بندوں کا حق مارنا تو نہیں شروع کر دیتے زبان سے اور مال سے، دونوں صورتوں سے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا تمام جوڑوں کو، اس میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود ان کی اپنی جانوں سے بھی، اور اس میں سے بھی جن کے بارے میں یہ نہیں جانتے، یعنی کہ زمین سے اگنے والی جتنی بھی نباتات ہیں ان کے جوڑے ہیں۔ انسان کی تخلیق میں بھی جوڑوں کی صورت میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی دوسری مخلوقات ہیں ان کو بھی جوڑوں کی شکل میں ہی بنایا ہے، جس کے بارے میں انسان ابھی جانتا بھی نہیں ہے کہ کتنی مخلوقات ہیں اور ان کے کتنے جوڑے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے، ہم کھینچ لیتے ہیں اسے دن کو تو اس وقت یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایسے جیسے کہ ایک سیاہ چادر بچھی ہو، جیسے ایک چمکدار چادر نے اس کو ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر والی سفید اور چمکدار چادر کھینچ لی جائے تو نیچے سے سیاہ چادر نمودار ہو جاتی ہے، یعنی کہ دن اور رات۔ اور سورج چلتا رہتا ہے اپنے مقرر راستے میں، یہ انداز مقرر کیا ہوا ہے اس کا جو بہت زبردست اور بہت علم والا ہے۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ پھر وہ کھجور کی پرانی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ جب شروع کا چاند ہوتا ہے تو دیکھیں کتنا باریک سا ہوتا ہے، وہ چوڑی جیسا، پھر اس کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے، یعنی کہ چاند کی ہر منزل، ہر دن آپ چاند کو دیکھیں گے تو آپ کو خوبصورتی کا احساس ہوگا، وہ ہر دن چاند خوبصورت ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر 14ویں کا چاند ہوتا ہے جو ایک مکمل چاند ہوتا ہے، اور وہ اس کی خوبصورتی جو ہے وہ تو مثالیں دی جاتی ہیں اس کی۔ اور اس کے بعد پھر وہ چاند جب گھٹنا شروع ہوتا ہے، گھٹتے 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 پھر وہ بالکل چھوٹا سا ہو جاتا ہے، اور بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی سوکھی ٹہنی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتا ہے کچھ دن کے لیے، پھر نیا چاند ابھرتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت ہیں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ تو سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑے اور نہ ہی رات دن سے آ کے نکل سکتی ہے، یعنی کہ دونوں اپنی جگہ پہ اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں، اور یہ سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، یعنی کہ یہاں پہ کشتی نوح ہے مراد، اور ہم نے ان کے لیے اس طرح کی اور چیزیں بھی پیدا کر دیں جن پر یہ لوگ سواری کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہوگا نہ ہی وہ چھڑائے جائیں گے، مگر یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک معین وقت تک کے لیے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں تو ہی اس میں سے آپ 1000 روپے کسی کو دیں گے، بلکہ دینے کی افضلیت زیادہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے پاس 10 روپے ہیں اور آپ اس میں سے بھی 1 روپیہ کسی کو دے رہے ہیں، اصل دینا وہ دینا، یعنی کہ آپ کی جو نیت ہے اس کا اخلاص یہ ہے کہ آپ کم سے کم میں سے بھی دوسروں کا حصہ نکالیں، اس بات کا انتظار نہیں کریں کہ آپ کے پاس جب لاکھوں روپے ہوں گے تو آپ کسی کو اس میں سے 500 روپے دیں گے، یہ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، اور یہ دینا کوئی دینا نہیں ہوگا، یعنی کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے غریبوں کی حاجت روائی کرو، بھوکوں کو کھلاؤ، یتیموں کو سرپرستی کرو، اور خلق خدا کی بہبود اور بھلائی کے دوسرے کاموں پہ بھی خرچ کرو۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا اطعموا من لو یشاء اللہ اطعمہ، تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، یعنی کہ ان کا کہنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو دیا ہی نہیں، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اگر اللہ چاہتا تو لوگ بھوکے نہ رہتے، ان کا رزق بہت زیادہ ہوتا، ان کو کمی نہ ہوتی، اور اگر ان کو کوئی کمی ہے تو یہ ان کی اپنی غلطی کا نتیجہ ہے، انہوں نے خود ہی ان کے ساتھ انہوں نے کچھ ایسی گڑبڑ کی ہے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ رزق دینے والا جو ہے وہ اللہ ہے، کب چاہے وہ دے دے اور کب چاہے وہ چھین لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ان کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی انہیں ایسی حالت میں رکھنا چاہتا ہے، تو ہم انہیں کیا کھلائیں جنہیں اللہ ہی نہیں کھلانا چاہتا۔
تو اس میں بھی اپنے لیے خود احتسابی ہے، یعنی کہ کبھی اگر کسی کے پاس کمی بیشی ہے، کچھ ہے، تو آپ اس صورت میں اس کو نہ پرکھیں، اس کا نہ دیکھیں، اپنا حساب کتاب دیکھیں کہ مجھے اس صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ ہم کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ اگر برا ہو رہا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا ہے، بلکہ ہمارے اپنے ساتھ کچھ ہو تو ہمیں اپنے آپ کو کھنگالنا ہے کہ ہم اگر کہیں ہم سے گناہ ہو رہا ہے، کوئی غلطی ہو رہی ہے یا ہمارے ساتھ کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے، تو وہاں کہیں نہ کہیں ہم خود ذمہ دار ہیں، ہمارے اندر کوئی کمی ہے۔ دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ہمیں کوئی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، نہ کوئی ہمارا حق بنتا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو خود ہی سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی کہ یہاں پہ نصیحت کرنے والوں کو، ان کافروں کا نصیحت کرنے والوں کو یہ جواب ہے کہ تم ہمیں کیا نصیحت کرتے ہو، اور تمہاری تو مت ماری ہوئی، تم تو خود بھٹکے ہوئے ہو، تمہاری یہ بات نصیحت اور عقل کے خلاف ہے کہ خوشحال لوگ غریب لوگوں مساکین کا خیال رکھیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ یعنی کہ عقل ان کی بالکل ختم ہو چکی تھی جب وہ اتنی بے وقوفانہ باتیں کر رہے تھے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک چنگھاڑ کا، وہ انہیں آ پکڑے گی، اور اسی طرح جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے پھر نہ تو کوئی وصیت ہی کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ یعنی کہ ان کا معاملہ اس قدر اچانک ہوگا تو وہ جس حالت میں ہوں گے اسی حالت میں جو ہے وہ موت کا شکار ہو جائیں گے۔ اس بات کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کر دیں، ان کو سمجھا دیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے، کسی بات کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو جو مہلت ملتی ہے نا، اسی کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بہت اچھا وقت آئے گا تو میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ جو حال ہے جیسا ہے اللہ کی عبادت میں ہی مشغول رہے۔ اگر وہ بیمار ہے تو وہ یہ انتظار نہ کرے کہ اب میں صحت مند ہو جاؤں گا پھر میں اللہ کا ذکر کروں گا، نماز پڑھوں گا، نہیں۔ جس حال میں بھی یہ پڑھے کیا پتہ کہ وہ اس صحت سے دوبارہ اس بیماری سے دوبارہ صحت کی طرف جا ہی نہ سکے، یہیں سے اس کی موت ہو جائے۔ تو کم سے کم اللہ پر ایمان کی صورت میں، اللہ کی فرمانبرداری کی صورت میں تو دنیا سے جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور سور پھونکا جائے گا تو یکایک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری قبروں سے؟ پھر خود ہی کہیں گے ارے یہ تو وہی دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ یعنی کہ جو موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی خبریں ہمیں دی گئی تھیں وہ سب کے سب سچ ہیں، اور آج واقعی وہ دن آ پہنچا جن کے بارے میں ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے۔ پھر ایک ہی چنگاڑ ہوگی، اس کے نتیجے میں وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضری کر دیے جائیں گے۔ بس آج کے دن کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں بدلے میں نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو عمل تم کرتے رہے ہو۔ یقیناً اہل جنت اس دن مزے کرنے میں مشغول ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں سائے میں تختوں کے اوپر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اس میں ان کے لیے تمام میوے ہوں گے اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ طلب کریں گے۔ سلام کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے، یعنی جنت میں اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کے پیغامات آتے رہیں گے، اور اعلان کیا جائے گا اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، یعنی کہ کافر اور مشرکوں کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے گا، اور انہیں مخاطب کر کے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی مت کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور وہ تو تم میں سے بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر کے لے گیا، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہ جہنم حاضر ہے جس کا تم کو وعدہ کیا جاتا تھا، اور آج اس میں داخل ہو جاؤ اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کی کمائی کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ یعنی کہ انسان کے جتنے بھی اعضاء اللہ تعالیٰ ان کو زبان دے دیں گے اور وہ اعضاء خود گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہم سے فلاں غلط کام کیے تھے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹکا دیں، پھر یہ دوڑیں راستہ پانے کے لیے لیکن کہاں دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتوں میں مسنح کر دیں ان کے اپنے مقام پر، یعنی کہ جس جگہ پر ہوں وہیں وہ ان کی صورتیں جو ہے وہ بگاڑ دی جائیں، نہ وہ آگے چل سکیں گے اور نہ پیچھے لوٹ سکیں گے، اور جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کی خلقت میں ضعف پیدا کر دیتے ہیں، یعنی کہ بڑھاپا آتا ہے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے نا۔ افلا یعقلون، تو کیا یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور سور پھونکا جائے گا تو وہ یکایک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری قبروں سے؟ پھر خود ہی کہیں گے ارے یہ تو وہی دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا، یعنی کہ باسی بعد الموت کی جو خبریں دی تھیں ہمیں پیغمبروں نے وہ سچ ہیں، اور آج واقعی وہ دن آ پہنچا جس کے بارے میں ہمیں بار بار یاد دہانی کرائی جاتی تھی۔ پھر ایک ہی چنگھاڑ ہوگی تو اس کے نتیجے میں وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ بس آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں بدلے میں نہیں دیا جائے گا مگر وہی کچھ جو تم عمل کرتے تھے۔
یقیناً اہل جنت اس دن مزے کرنے میں مشغول ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں سائے میں تختوں کے اوپر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان میں ان کے لیے تمام میوے ہوں گے اور ان کی ہر وہ شے ہوگی جو وہ طلب کریں گے۔ سلام کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے سلامتی کے پیغامات آتے رہیں گے، اور اعلان کیا جائے گا اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ پھر کافروں اور مشرکوں کو چھانٹ چھانٹ کر الگ کر دیا جائے گا اور انہیں مخاطب کر کے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی مت کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور وہ تو تم میں سے بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر کے لے گیا۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہ جہنم حاضر ہے جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہتے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کمائی کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مجرموں کو ان کے تمام اعضاء کو زبان دے دیں گے جس کے ذریعے وہ گواہی دیں گے، انگلیوں کو، ہاتھوں کو، دل کو، ہر چیز، اور پاؤں کو، ہر چیز کو، کہ یہ پاؤں کے ذریعے اس نے کیا گناہوں کی طرف گیا، ہاتھوں سے اس نے کیا گناہ کیے، زبان سے اس نے کیا گناہ کیے، ہر چیز کو زبان مل جائے گی اور وہ تمام چیزیں گواہی دیں گی۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر یہ دوڑیں راستہ پانے کے لیے لیکن کہاں دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتیں مسنح کر دیں ان کے اپنے مقام پر، اور نہ وہ آگے چل سکیں گے نہ وہ پیچھے لوٹ سکیں گے۔ اور جن کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں ان کی خلقت میں ضعف پیدا کر دیتے ہیں، یعنی کہ جب انسان کم عمر ہوتا ہے تو کتنا بالکل کمزور ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، اس کے بعد جب اس کی عمر بڑھنے لگتی ہے پھر دوبارہ سے اس کے بعد جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ پھر دوبارہ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ افلا یعقلون، تو کیا یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، اور ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاعر نہیں تھے، نہ ہی وہ شعر و شاعری کیا کرتے تھے۔ ایک بار کسی محفل میں کوئی شعر وغیرہ پڑھ رہے تھے لوگ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک شعر پڑھا، لیکن وہ شعر بالکل جو ہے وہ بے وزن ہو گیا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ ہم نے آپ کو شعر کی تعلیم نہیں دی، تو یہ آپ درست شعر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعر آپ نے مطلب کہے ہی نہیں ہیں کبھی، آپ شاعر ہیں ہی نہیں۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ تو بس ایک یاد دہانی اور نہایت واضح قرآن ہے تاکہ وہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہو، یہاں زندہ ہونے سے مراد روح کا زندہ ہونا ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر قول واقع ہو جائے، یعنی ان پر حجت تمام ہو جائے اور وہ عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کر دیے جس کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں؟ یعنی کہ لوگ کہتے ہیں نا یہ میری بھینس ہے میں اس کا مالک ہوں، یہ میری گائے ہے، کوئی کہتا ہے یہ گھوڑا میرا ہے، کوئی اپنی بکریوں کے ریوڑ جو ہے اس کے اوپر غرور کرتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں۔ تو یہ سب چیزوں کی حقیقت یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا مالک اور یہ تخلیق جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا مطیع کر دیا ہے تو ان میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ان جانوروں کو، ان مویشیوں کو انسان سدا ہی نہیں سکتا تھا، اپنے ساتھ اس کو مانوس کر ہی نہیں سکتا تھا، اور جتنا بھی انسان طاقتور ہو جائے لیکن جانور جو ہے نا وہ اور زیادہ طاقتور ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو انسان کا تابع کر دیا، جس کی وجہ سے کچھ جانور جو ہیں وہ انسان کی سواری کے لیے کام آتے ہیں، کچھ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے کام آتے ہیں، اور کچھ جانور جو ہیں ان کا ہم گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ فَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان کے لیے ان میں بہت سی فائدے اور پینے کی جگہ ہیں، تو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود گھڑ لیے ہیں شاید کہ ان کی مدد کی جائے، وہ ہرگز کوئی صداعت نہیں رکھتے ان کی مدد کی، بلکہ یہ تو خود ہوں گے ان کے پکڑے ہوئے قیدی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات آپ کو رنجیدہ نہ کرے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے قطرے سے، تو اب یہ بن گیا کھلا جھگڑنے والا، اور یہ ہماری باتوں میں بارے میں تو مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور ہر مخلوق کا مکمل علم رکھنے والا ہے، یعنی کس کو کہاں دفن کرنا ہے، کس کے حالات کس کے جسم کے اعضاء کس حالت میں کہاں کہاں پہ پھیلے، ان سب کی معلومات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو کس حال میں اٹھانا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی، یعنی اس کا ایک معنی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہرے بھرے درختوں کے اندر جلنے اور آگ پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہے، اور ان لکڑیوں کو تم خشک کر کے جلاتے ہو اور ان سے جو ہے وہ اپنے کام لیتے ہو، مختلف ضروریات پوری کرتے ہو، اور اس کے علاوہ کچھ درخت ایسے بھی ہیں
جن کی سب ٹہنیوں کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے، مطلب جیسے بانس کے درخت ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحراؤں میں کچھ ایسے درخت پیدا کیے ہیں، کیونکہ صحرا میں کچھ انسان کے پاس کچھ ایسے آلات نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ آگ کا انتظام کر سکے، تو اس وقت جو ہے مسافر کو اگر ضرورت پڑتی ہے آگ پیدا کرنے کی تو وہ ان درختوں کو رگڑتے ہیں، تو جس سے آپ وہاں پر خود بخود ایک قدرتی آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تو تم اس سے آگ سلگاتے ہو، تو کیا جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ تو بہت تخلیق فرمانے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ بہت بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کا اختیار ہے، اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ سورۃ الصافات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ قسم ہے، یہ سورہ بھی قسم سے شروع ہو رہی ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار در قطار صفے باندھے حاضر رہتے ہیں، یعنی کہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ ان کو دیں اس کی فوراً تعمیل کریں۔ پھر قسم ہے ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بستی پر عذاب کا حکم دیتا ہے تو فرشتوں کی ایک ڈانٹ ہوتی ہے، اس سے وہ بستی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ پھر قسم ہے ان کی جو تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی، یعنی کہ اللہ کا جو کلام رسولوں پر انبیاء پہ نازل ہوتا ہے اسے فرشتے ہی لے کر آتے ہیں، اور یہ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ یقین، یعنی کہ یہ تمام فرشتے اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ یہ چاروں جو قسمیں کھائی گئی، تین جو قسمیں کھائی گئی ہیں، یہ اس لیے کھائی گئی ہیں کہ ان تینوں قسموں کو گواہ بنا کے، ان تینوں طرح کے فرشتوں کو گواہ بنا کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ایک ہے، جو مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور تمام مشرقوں کا۔ ہم نے مزین کر دیا ہے آسمان دنیا کو ستاروں کی زیبائش سے، یعنی کہ جو ستارے آسمان پر ہیں وہ دیکھنے میں نظر کو بہت خوبصورت لگتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو زینت بنا دیا ہے، اور حفاظت کی خاطر سرکش شیطان کی، یعنی کہ جنات جو ہیں ان کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، تو ان کو اس لیے جو ہے وہ جنات نظام شمسی میں آزادانہ طور پہ گھوم پھر سکتے ہیں، ان کو کسی اہتمام کی، بیرونی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ان میں سے جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں نا، وہ یہ کرتے ہیں کہ سنگن لینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کے فرشتے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان فرشتوں سے وہاں کے احکامات معلوم کرنے کے لیے چھپ چھپ کے جاتے ہیں، اور اپنا جو حدود ان کو دی گئی ہیں اس سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کسی طرح جائیں اور جا کے ان سے وہاں کے وہ لے لیں، باتیں سن لیں، اور سن کے اور وہ آگے جو یہاں کے نجومی کاہن ہوتے ہیں ان کو بتا دیں۔ تو جب وہ یہ کام کرتے ہیں نا تو وہاں کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ان کو ڈانٹ لگاتے ہیں، اور ان کو وہاں سے بھگانے کے لیے جو ستارے وہاں پہ معین کیے ہوئے نا، جو کہ پروٹیکشن شیلڈ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، جو ستارے بنائے ہوئے ہیں، وہ ستارے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ جب وہ ستارے حملہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کبھی دیکھا ہوگا زمین پہ ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی شہاب ثاقب گرا تھا، تو وہ اسی کا ہی نتیجہ تھا۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلیٰ، وہ نہیں سن پاتے ملأ اعلیٰ کی باتیں، اور ان کو مار پڑتی ہے ہر طرف سے، یعنی ان کو ان پر میزائل فائر کیے جاتے ہیں ان کو وہاں آنے سے روکنے کے لیے، بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے پھر ایک دائمی عذاب ہے، سوائے اس کے جو کوئی اچک لے کوئی چیز تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ، یعنی کہ جو اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ اس میزائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کیا ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے؟ ان کو تو ہم نے پیدا کیا ایک لیزدار گارے سے، اور جب انہیں، بلکہ اے نبی آپ تعجب کرتے ہیں اور یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کچھ نہیں مگر ایک کھلا جادو۔ وہ کہتے ہیں کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا پہلے زمانے کے ہمارے آباء و اجداد کو بھی؟ آپ کہیے ہاں تم اٹھائی بھی جاؤ گے اور تم ذلیل بھی ہوگے، بس وہ ایک زوردار ڈانٹ ہوگی تو جب ہی وہ زندہ ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ تو بدلے کا دن ہے۔ اس وقت انہیں کہا جائے گا ہاں یہی وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر حکم دیا جائے گا جمع کرو ان سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کو بھی جن کو یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے اللہ کے سوا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کافروں، مشرکوں اور ہر طرح کے مجرموں کو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں جنوں میں سے، سب کو ایک جگہ جمع کرو اور ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی ساتھ لے آؤ۔
پھر ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور انہیں ذرا روکو، ابھی ان سے کچھ پوچھا جائے گا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یعنی کہ دنیا میں تو تم اب بڑے طاقتور جتھے بنے رہتے تھے، خوب اپنی محفلوں کا اور شرکا کا تمہیں بڑا غرور تھا، وہاں تو تم یا ابو جہل بھی بڑا فخر سے کہا کرتا تھا کہ دیکھو میری مجلس کس قدر آباد ہے، دیکھو میرے یہاں کیسے کیسے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں۔ اب بتاؤ تم اتنے بے بس کیوں ہو گئے ہو؟ کہاں گئے تمہارے سارے حمایتی؟ اور اب وہ تمہارے حکم پر جہنم کی طرف، اب تم ہمارے حکم پر جہنم کی طرف کیوں چل پڑے ہو؟ اب آج تمہارے مددگار تمہاری مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج تو یہ بہت فرمانبردار بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہے، بلا چونچرا جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کر رہے ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کو ایک طرف رخ کر کے پوچھنے لگیں گے، کہیں گے کہ تم ہی تو آیا کرتے تھے ہمارے پاس بڑے دبدبے کے ساتھ، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے اور ہم پر تو کوئی اختیار نہیں تھا، بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھ جانے والے لوگ تھے۔ تو اب ثابت ہو گیا ہم پر ہمارے رب کا قول، اب تو ہمیں عذاب کا مزہ چکھنا ہی ہوگا۔ تو ہم نے تم لوگوں کو گمراہ کر دیا، ہم خود ہی گمراہ تھے، یعنی کہ تم لوگ صحیح کہتے ہو کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا، لیکن ایسا تو نہیں تھا کہ ہم خود ہدایت پر تھے اور تمہاری گمراہی کا باعث بنے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ ہم خود بھی گمراہ تھے، اس لیے تم کو بھی ہم نے گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے۔ یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ تکبر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک مجنون شاعر کی خاطر چھوڑ دیں، بلکہ وہ تو حق لے کر آئے۔ اور انہوں نے تصدیق کی تمام رسولوں کی، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کے کہنے پر اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں جن کی ہم نسلوں سے پرستش کرتے آ رہے ہیں۔ اب تمہیں یقیناً دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا اور تمہیں بدلہ نہیں مل رہا مگر اسی کا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، یعنی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے، مخلص بندے ہوں گے، وہ برے انجام سے محفوظ رہیں گے، جن کو یعنی کہ اللہ نے چن لیا اور ان کو چن کے کافروں سے الگ کر لیا۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے طے شدہ رزق ہے، یعنی میوے، اور ان کا اکرام کیا جائے گا نعمتوں والے باغات میں، وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے۔ تو وہ تکبر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک مجنون شاعر کی خاطر چھوڑ دیں، بلکہ وہ تو حق لے کر آئے۔ اور انہوں نے تصدیق کی تمام رسولوں کی، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کے کہنے پر اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں جن کی ہم نسلوں سے پرستش کرتے آ رہے ہیں۔ اب تمہیں یقیناً دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا اور تمہیں بدلہ نہیں مل رہا مگر اسی کا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، یعنی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے، مخلص بندے ہوں گے، وہ برے انجام سے محفوظ رہیں گے، جن کو یعنی کہ اللہ نے چن لیا اور ان کو چن کے کافروں سے الگ کر لیا۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے طے شدہ رزق ہے، یعنی میوے، اور ان کا اکرام کیا جائے گا نعمتوں والے باغات میں، وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، گردش کر رہے ہوں گے ان پر خدام نفیس شرابوں کے پیالوں کے ساتھ، یعنی کہ ایسا شراب ہوگی صاف شفاف کہ اس میں نشہ نہیں ہوگا، بالکل سفید، انتہائی لذیذ پینے والوں کے لیے۔ اس میں نہ تو سرگرانی کی کیفیت ہوگی، نہ یعنی کہ نہ کہ اس کو پی کے سر چکرائے گا، نہ ہی وہ اس کو پی کے بہکیں گے، یعنی ان کی عقل جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی اس شراب کو پینے کے بعد۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہوں والی بڑی بڑی آنکھوں والی بیویاں، گویا وہ انڈے ہوں چھپا کے رکھے ہوئے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، وہ کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یعنی کہ میرا وہ ساتھی دنیا میں حیرت سے پوچھتا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین کرتے ہو؟ تمہیں یقین ہے کہ اگر ہم مر کھپ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہمیں اچھے برے اعمال کی سزا دی جائے گی؟ قال هل انتم مطلعون، کوئی کہنے والا کہے گا کہ کیا اب تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہو گے، یعنی جو شخص تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا تم اس کو دیکھنا چاہو گے کہ وہ کس حال میں؟ گویا اہل جنت کے لیے وہاں پہ اہتمام ہوگا کہ وہ جس سے ملنا چاہیں اور جو دیکھنا چاہیں دیکھ لیں۔ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، تو وہ جھانکے گا اور اسے دیکھے گا دوزخ کے عین درمیان میں، اور پکار اٹھے گا تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم تم تو قریب تھے کہ مجھے بھی برباد کر دے، یعنی کہ اللہ کا فضل ہوا کہ میں نے تمہاری باتوں پہ دھیان نہیں دیا اور اس آواز کی طرف توجہ نہ دی جو تم میری طرف پکارتے تھے، بلکہ میں نے دل کی گہرائیوں سے جو ضمیر کی آواز آ رہی تھی، جو نفس کی آواز تھی میری، اس کو میں نے قبول کیا اور میرے دل نے حق کو جان لیا، ورنہ اگر خدا نخواستہ میں نے تمہاری بات مان لی ہوتی تو آج میں بھی تمہارے ساتھ جہنم کے گڑھے میں پڑا ہوتا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی تو میں بھی لازماً پکڑے ہوئے لوگوں میں ہوتا۔ تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں؟
سوائے ہماری اس پہلی موت کے، اور اب ہمیں کوئی عذاب بھی نہیں دیا جائے گا. یعنی کہ اہل جنت جو ہے وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے کہ اب ہماری پکڑ تو نہیں ہوگی. اب ایسا تو نہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال کے دوبارہ سے کوئی کہیں اور بھیج دیا جائے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہمیں دوبارہ کسی عذاب میں ڈال دیا جائے گا. تو اس پر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جنت میں جانے کے بعد فخر کا اظہار کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اس کا کریڈٹ ہمیں جاتا ہے، ہم نے اپنی محنت کا پھل پایا، بلکہ وہ اس کامیابی کو بھی اللہ کا فضل قرار دیں گے اور بار بار اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ڈریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے، ان نعمتوں سے ہم کو دور کر دیا جائے. ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ایسی ہی چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والے کو، یعنی اسی کامیابی کو ہم ہدف بنا کر دنیا کی بھاگ دوڑ کرنی چاہیے. بھاگ دوڑ دنیا میں ہر انسان کر رہا ہے، ہر کوئی اپنا خون پسینہ ایک کر رہا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو دنیا کے عیش و عشرت کے لیے غور کرنا، کوشش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، یہ بڑی کامیابی نہیں ہے، یہ ٹیمپرری ہے. اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان اپنا خون پسینہ، اپنا وقت، اپنی صحت، ہر چیز کو اللہ کے راستے میں لگائے تاکہ اس کو جنت کی نعمتوں کا حصول ممکن ہو سکے. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بھلا مہمانی کے طور پر یہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو فتنہ بنا دیا ہے ظالموں کے لیے. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ میں سے نکلے گا. اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر، یعنی ان کی جسامت میں غیر معمولی طور پہ بڑے ہوں گے اور دیکھنے میں بہت ہی بدنما اور بھدے ہوں گے. پھر وہ اس میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے. یعنی کہ وہ درخت ایسا ہوگا کہ کوئی اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، لیکن اہل جہنم کی بھوک کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ مجبور ہو کر ان کو وہی کھانا پڑے گا اور اپنے پیٹوں کو بھرنا پڑے گا. پھر اس کے اوپر ان کے پینے کے لیے نیم گرم پانی کا امیزہ ہوگا. یعنی کہ زقوم کے درخت کے جو برگ و بار ہوں گے وہ کھانے کے بعد جب ان کی پیاس بھڑکے گی، خشک ہو جائیں گے ان کے گلے، تو ان کو پیپ ملا ہوا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. پھر ان کا لوٹ کر آنا ہے جہنم کی طرف. یعنی کہ زقوم کا کھانا اور کھولتا مشروب تو ان کی ابتدائی مہمان نوازی ہوگی جو ان کو بالکل ابتدا میں دیا جائے گا. جیسے ہوتا ہے نا شادیوں میں جب جاتے ہیں تو ویلکم ڈرنک دی جاتی ہے اور وہ کوئی نہ کوئی ساتھ میں ایپیٹائزر دیا جاتا ہے. اس طریقے سے ان کو یہ کھانے دیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر ان کو مستقل ٹھکانے کے طور پہ جہنم میں بھیجا جائے گا اور سخت قسم کا ان کا جو ہے وہ عذاب ہوگا. انہم الفوا آباءہم ضالین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا تو وہ انہی کے نقوش پر دوڑے چلے جاتے ہیں، اور ان سے پہلے لوگوں کی بھی اکثریت گمراہ تھی. اور ہم نے ان میں سے اپنے خبردار کرنے والے بھیجے تھے، تو دیکھ لو کیسا انجام ہو ان لوگوں کا جنہیں خبردار کیا گیا تھا سوائے اللہ کے خاص بندوں کے. یعنی کہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کی ہر زمانے میں مدد کی اور انہیں ہر برے انجام سے بچا لیا جس سے اللہ کے نافرمان لوگ دوچار ہوئے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہمیں پکارا تھا نوح علیہ السلام نے، تو ہم کیا ہی اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں. اور ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو برے کرب عظیم سے، اور ہم نے ان کی اولاد کو ہی باقی رہنے والا بنایا، اور ہم نے اسی کے طریقے پر بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو چھوڑا. سلام ہو نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں. یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو، یقیناً وہ ہمارے مومنین بندوں میں سے تھے. پھر ہم نے غرق کر دیا باقی سب کو، اور انہی کی جماعت میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے جب وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے قلب سلیم کے ساتھ، جبکہ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کن چیزوں کو پوچھتے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا خود ساختہ معبود چاہتے ہو؟ کس قدر کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی. تو کیا یہ گمان ہے رب العالمین کے بارے میں؟ بس اس نے ایک نظر ڈالی ستاروں پر، پھر کہا میں تو بیمار ہوں، تو اس سے پھر گئے پیٹ پھیرتے ہوئے. پھر وہ چپکے سے ان کے معبودوں میں جا گھسے اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر وہ پل پڑے ان پر ضرب لگاتے ہوئے سیدھے ہاتھ سے، تو وہ اس کی طرف دوڑ آئے دوڑتے ہوئے. انہوں نے کہا کیا تم پوچھتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، جبکہ اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں بھی اور جو کچھ تم بناتے ہو ان کو بھی. انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو شعلے مارتی ہوئی آگ میں ڈال دو. تو اس طرح انہوں نے ان کے ساتھ ایک داؤ آزمایا، لیکن ہم نے انہی کو نیچا دکھایا. اور اب ان سے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر لی، اس جگہ سے نکل کے دوسری جگہ چلے گئے. آپ علیہ السلام نے دعا کی پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما. تو ہم نے ان کو بشارت دی ایک حلیم الطبع لڑکے کی، یعنی ایک بردبار لڑکے کی. پھر جب وہ پہنچا ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کی عمر کو، انہوں نے کہا اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، دیکھو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے
جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بیٹے کو ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں، یا ان کو اشارہ ایک ملا ایک طرح سے کہ وہ ذبح کریں اپنے بیٹے کو، تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا. تو لیکن اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو یہ نہیں کہا کہ نہیں ابا یہ کیسا خواب ہے، ہو سکتا ہے یہ کوئی جو ہے وہ وسوسہ ہو، نہیں، لیکن وہ فوراً کہنے لگے کہ یہ کسی وحی کا حصہ ہے اور آپ اچھی طرح سوچ سمجھ لیجئے، اور میری طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی اعتراض نہیں ملے گا، اور اگر آپ جو ہے نا مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پھر جب وہ دونوں نے فرما برداری کی روش اختیار کر لی اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا، یعنی کہ انہوں نے پیشانی کے بل اس لیے لٹایا تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو اور وہ گدی پر چھری چلائیں، ایسا نہ ہو کہ چہرہ دیکھیں تو چہرہ دیکھ کے ان کا دل جو ہے وہ کمزور پڑ جائے اور وہ یہ کام نہ کر سکیں. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، یقیناً اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اور ہم نے ایک ذبیح عظیم کا فدیہ دیا، یعنی کہ اللہ کے حکم سے جنت سے ایک مینڈا لایا گیا جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا. مسلمانوں کے عید الاضحیٰ کے موقع پر جو عام طور پر جانوروں کی قربانی پیش کی جاتی ہے وہ اسی قربانی کی یادیں منائی جاتی ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اسی کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو، یعنی کہ قربانی کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے لوگوں میں بھی زندہ قائم رکھا اور ان کا ذکر خیر بھی باقی رکھا. یعنی کہ جب بھی قربانی کا وقت آتا ہے، عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، تو یہ واقعہ یاد کیا جاتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ قربانی انہوں نے دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور کس طرح اس قربانی کو زندہ رکھا گیا. سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یقیناً ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی، ایک نبی صالحین میں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جو امتحان لیا وہ اس میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر ان کو ایک اور بیٹا اسحاق عطا فرمایا. اور ہم نے برکت نازل کی ان پر بھی اور اسحاق علیہ السلام پر بھی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی تھے اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بھی تھے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان فرمایا، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو اور ان کی قوم کو ایک کرب عظیم سے. ہم نے ان کی مدد کی، پھر وہی غالب ہوئے، اور ہم نے ان دونوں کو ایک روشن کتاب دی، اور ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دی، اور ان دونوں کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو. سلام و موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر، یقیناً ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو، یقیناً وہ دونوں ہمارے مومنین بندوں میں سے تھے. یقیناً الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. حضرت الیاس جو تھے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو؟ بال جو تھا وہ ان کا دیوی دیوتا تھا، یعنی اللہ جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے. تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، چنانچہ وہ سب قیامت کے دن حاضر کر لیے جائیں گے سوائے اللہ کے ان بندوں کے جنہیں خالص کر لیا گیا. اور اسی طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو. اور یقیناً تمہاری امت ایک ہی امت ہے. سلام و الیاس علیہ السلام پر، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یقیناً وہ ہمارے محسنین مومن بندوں میں سے تھے. اور یقیناً لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. جب ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے گھر والوں کو، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے جڑ سے اکھاڑ پٹخا باقیوں کو. اور تم لوگ گزرتے ہو ان کھنڈرات پر سے صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. جب وہ بھاگ کر پہنچے اس کشتی کی طرف جو پہلے سے بھری ہوئی تھی، تو انہوں نے قرعہ ڈالا تو وہ ہو گیا دھکیل دیے جانے والوں میں، یعنی کہ کشتی جو تھی وہ پہلے ہی گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی تھی. چنانچہ بیچ دریا میں جا کر وہ کشتی ڈولنے لگی اور اس کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا. تو بوجھ کم کرنے کے لیے کسی ایک مسافر کو دریا میں پھینکنا تھا، تو اس کے لیے ایک پیپر پہ سب کے نام لکھ کے ڈالے گئے. تو اس وقت میں یہ روایت یہ تھی کہ کشتی والوں کو یہ گمان تھا کہ کوئی بھاگا ہوا غلام جو ہے نا وہ اس کشتی میں سوار ہوا ہے، جس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے. اب اس کو پتہ لگانے کے لیے کہ یہ کون غلام ہے، کون شخص ہے جس نے یہ حرکت کی ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہے. انہوں نے قرآن دازی کی. جب قرآن دازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. انہوں نے کہا نہیں آپ تو ایک نیک انسان ہیں، آپ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں، آپ رہنے دیں، ہم دوبارہ ڈالتے ہیں. انہوں نے 3 بار قرآن دازی کی اور تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا. تو پھر آپ کو جو ہے وہ دریا میں پھینک دیا گیا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو ان کو نگل لیا مچھلی نے اور وہ ملامت زدہ تھا. یعنی کوئی بڑی ویل مچھلی ہوگی، آج تو مچھلیوں کی بہت سی اقسام ہیں تو آسانی سے جو کہ انسان کو نگل سکتی ہیں. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، تو وہ اگر تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا.
یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی مشیت سے جو ہے مچھلی کے پیٹ میں نہ صرف وہ زندہ رہے بلکہ ان الفاظ میں تسبیح کرتے رہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو اسی کے پیٹ میں رہتا اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جاتے، یعنی کہ اگر وہ اللہ کی تسبیح نہ کرتے اور اللہ کا ورد نہ کرتے، اللہ کا نام نہ لیتے، تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے اور اس کا پیٹ ہی آپ کے لیے جو ہے نا قبر بنا رہتا اور قیامت کے دن آپ وہیں سے اٹھائے جاتے۔ تو ہم نے ڈال دیا اسے ایک چٹیل میدان میں اور وہ خستہ حالت میں تھا، یعنی کہ اس تسبیح اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصیبت سے نجات دی اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو ساحل پر اگل دیا۔ لیکن مچھلی کے میدے میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم تھا نا وہ سارا بہت خراب ہو چکا تھا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِين، تو ہم نے ان کے اوپر یقطین کا ایک پودا اگا دیا۔ یعنی یقطین ایک ایسے پودے کو کہا جاتا ہے جو کسی تنے پہ کھڑا نہیں ہوتا بلکہ بیل کی شکل میں پھیلتا ہے، جیسے کدو، تربوز، ککڑی وغیرہ کی بیلیں ہوتی ہیں نا، اس طرح ککڑی وہ بیل کی صورت میں پھیلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بیل کی صورت میں یونس علیہ السلام کے لیے ایک اینٹی سیپٹک ماحول جو ہے وہ اس کا سایہ اور غذائیت اور مٹھاس سے بھرپور پھل کی صورت، یہ تینوں بنیادی ضرورتیں جو تینوں انہیں پوری کر دی تاکہ وہ صحیح ہو جائیں۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ او یزیدون، پھر ہم نے ان کو بھیج دیا 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف، یعنی کہ ان کو صحت یاب کیا اور صحت یاب ہو جانے کے بعد آپ کو دوبارہ رسالت کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ فآمنوا فمتعناهم إِلَىٰ حِين، تو وہ ایمان لے آئے، ہم نے انہیں متاع دنیاوی عطا کر دی ایک خاص وقت تک، یعنی کہ ان کی توبہ اور ایمان کے بعد انہیں ایک نئی مہلت دے دی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کیا تمہاری رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ تو کیا واقعی ہم نے فرشتوں کو مونس بنایا تھا اور وہ اس کے گواہ ہیں؟ یعنی کہ یہ ان کی آنکھوں کی دیکھی بات ہے۔ خبردار، یقیناً یہ لوگ جھوٹ گڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہوئی، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹیاں پسند کر لی بیٹوں کو چھوڑ کر؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تم ہوش سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی واضح سند موجود ہے؟ تو لاؤ اپنی کتاب اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو۔ اور انہوں نے تو اللہ کے اور جنوں کے درمیان بھی نسبتی رشتہ قائم کر دیا ہے، حالانکہ جنوں کو خوب معلوم ہے کہ وہ تو گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو خالص کر لیے گئے ہیں۔ بس تم اور جن کو تم پوچھتے ہو تم اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے سوائے اس کے جو خود جہنم میں گرنے والا ہو، اور ہم میں سے کوئی نہیں مگر ان کے لیے ایک مقام مقرر ہے، اور ہم تو سب کے سب صفے باندھے کھڑے رہتے ہیں، اور ہم تو سب کے سب اپنے رب کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ تو کہا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پہلوں کی نصیحت ہوتی تو ضرور ہم اللہ کے برگزیدہ بندے بنتے ہو، مگر اب وہ ذکر آ گیا ہے کہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو عنقریب یہ جان جائیں گے، اور ہماری یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے اپنے بندوں کے لیے جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں کہ ان کی لازماً مدد کی جائے گی، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ یعنی کہ اللہ کا لشکر حزب اللہ، رسول علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہیں، جبکہ شیطان کا جو گروہ ہے، شیطان کا جو لشکر ہے وہ حزب الشیطان کہلاتا ہے، شیطان اور اس کے ساتھی۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ذرا رخ پھیر کر لیجئے ایک وقت تک کے لیے، یعنی ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، اور آپ انہیں دیکھتے رہیے، پس قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ نازل ہوگا ان کے میدان میں تو وہ بہت بری صبح ہوگی ان لوگوں کی جنہوں خبردار کیا گیا، اور آپ رخ پھیر لیجئے ان کی طرف سے ایک وقت تک کے لیے، آپ دیکھتے رہیے، عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے آپ کا رب، عزت اور اقتدار کا مالک ان سب باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہو تمام رسولوں پر، اور کل حمد اور کل شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ صاد حروف مقطعات ہے۔ والقرآن ذکر، یہاں والقرآن، قرآن کی بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے، یعنی کہ نصیحت دینے والا ہے، یاد دہانی کرانے والا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ غرور اور ضد میں مبتلا ہیں۔ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا تھا، تو عذاب الہی کے بعد وہ لوگ چیخنے چلانے لگے، حالانکہ تب خلاصی کا وقت نہیں رہا تھا، یعنی کہ جب عذاب پوری طرح ظاہر ہو گیا تو اب بچنے کا کوئی بھی ٹھکانہ ان کے پاس نہ تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور انہیں بڑا تعجب ہوا کہ ان کے پاس آیا ہے خبردار کرنے والا انہی میں سے، اور کافر کہتے ہیں یہ ساحر ہے، یہ جھوٹا ہے، کیا اس نے تمام معبودوں کو بس ایک معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ اور چل پڑے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے کہ چلے جاؤ اور جمے رہو اپنے معبودوں پر، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض پوشیدہ ہے، ہم نے تو ایسی کوئی بات پچھلے دن میں سنی ہی نہیں، یہ تو نہیں ہے مگر ایک گھڑی ہوئی چیز، کیا اسی پر نازل ہوا ہے ذکر ہمارے درمیان؟ یعنی کہ اگر یہ واقعی کلام
اللہ کا ہے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہونا تھا؟ اس کے لیے اللہ کو ہمارے بڑے بڑے سردار سرمایہ دار نہیں ملے تھے، کسی اعلیٰ شخصیت پر ڈال دیتے یہ قرآن۔ بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا العذاب، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ میرے ذکر کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں، بلکہ ابھی تو انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ کیا ان کے اختیار میں ہے آپ کے رب کی رحمت کے خزانے جو بہت زبردست اور بہت عطا کرنے والا ہے؟ کیا ان کے پاس ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کی؟ تو چاہیے کہ چڑھ جائیں رسیاں تان کر آسمان پر۔ یہ بھی ایک لشکر ہے پہلے ہلاک کیے گئے لشکروں میں سے، جو اب یہاں ہلاک ہوگا۔ ان سے پہلے جھٹلایا تھا قوم نوح، قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون جو تھا وہ اپنے لشکروں کے ساتھ جب سفر کرتا تھا تو گھوڑوں اور خچروں کی کثیر تعداد کو صرف خیموں کو کھونٹنے اور اٹھانے کے لیے مختصر کیا جاتا تھا، اسی لیے اس فرعون کو جو ہے وہ میخوں والا فرعون یعنی ذی الاوتاد کہا جاتا ہے۔ اور قوم سمود، قوم لوط اور بن والوں قوم شعیب نے، یہ ہیں وہ ہلاک ہونے والے لشکر۔ ان سب نے ہی رسولوں کی تکذیب کی تو وہ میری سزا کے مستحق ہو گئے، اور یہ لوگ بھی اب منتظر نہیں ہیں مگر ایک چنگھاڑ کے جس میں کوئی وقفہ نہیں، یعنی کہ مسلسل تیز آواز کے ساتھ چنگھاڑ کی صورت میں اللہ کا عذاب جو ہے وہ قوموں پر آیا ہے۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارا حصہ تو جلدی ہمیں دے دے یوم حساب سے پہلے۔ اے محمد آپ صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ تذکرہ کیجئے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا جو بہت قوت والے تھے، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے تو ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی، اور پرندے بھی جو کہ جمع کر دیے جاتے تھے، یہ سب کے سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہم نے ان کی حکومت کو خوب مضبوط کیا تھا، اور ہم نے انہیں حکمت عطا کی تھی، فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بھی دی تھی۔ اور کیا آپ کے پاس خبر آئی جھگڑے کرنے والوں کی جب وہ دیوار پھیلان کر محراب میں داخل ہوئے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان سے ڈرے، یعنی کہ ایک مقدمہ تھا، دعوے داروں نے فیصلے کے لیے داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ عبادت کر رہے تھے کہ دو لوگ جو تھے وہ اچانک آپ کے حجرے میں آ گئے، اور آپ جو تھے وہ ڈر گئے کہ تمام انتظامات جو حفاظتی کیے ہوئے اس کے باوجود اچانک کوئی شخص کمرے میں اچانک کیسے داخل ہو گیا، اور آپ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کس مقصد سے آئیں، تو آپ کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہم دو مخالف فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے، اور آپ اسے ٹالیے نہیں، یعنی کہ ہمیں فوراً فیصلہ چاہیے، اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے۔ تو جو ان میں سے ایک مدعی تھا اس نے اپنا مقدمہ اس طرح پیش کیا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میری ایک ہی دمبی ہے، اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور گفتگو میں اس نے مجھے دبا لیا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا یہ تو واقعتاً اس نے بہت ظلم کیا تمہاری دمبی کو اپنی دمبی کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کر کے، یقیناً مشترک معاملہ رکھنے والوں میں سے اکثر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو صاحب ایمان اور نیک عمل والے ہوں، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو اچانک خیال آیا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان دو لوگوں کا ان کے پاس آنا، مقدمہ پیش کرنا اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صورتحال جو ہے وہ انہیں خبردار کرنے کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ تو انہوں نے فوراً اپنے رب کی طرف استغفار کیا اور جھک گئے، پوری طرح متوجہ ہو گئے، یعنی کہ رکوع اور سجدہ دونوں کے لیے آتا ہے، راکعاً و اناب کے رکوع بھی کیا اور سجدہ بھی کیا۔ تو ہم نے ان کو معاف کر دیا، اور یقیناً ہمارے پاس ان کے لیے مقام قرب اور اچھا انجام ہے۔ ہم نے کہا اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، اور دیکھو اپنے خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، یقیناً وہ لوگ جو بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، بسبب اس کے کہ وہ بھول گئے حساب کے دن کو۔ اگر ان کو حساب کا دن یاد رہتا، آخرت کی زندگی کا یقین دل میں موجود ہوتا، تو وہ راہ راست پر رہتے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا، پس ہلاکت اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے آگ کی۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کر دیں گے؟ اے نبی یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے بہت بابرکت ہے، تاکہ وہ اس کے آیات پر تدبر کریں اور ہوش مند لوگ اسے سبق حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ ہماری طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے پوتے تھے سلیمان علیہ السلام، لیکن بیٹا کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے تھے نا۔
اذ اوریدا علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب ان کے سامنے پیش کیے گئے شام کے وقت عمدہ نسل کے اصیل گھوڑے، تو انہوں نے کہا میں نے پسند کر لیا مال کی محبت کو اپنے ذکر کے مقابلے میں، یعنی کہ مال و دولت یعنی گھوڑے کی محبت مراد ہے کہ میں گھوڑوں کی محبت پہ اس قدر مشغول ہو گیا کہ میں اپنے رب کے ذکر کو بھول گیا اور اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا، یعنی کہ وہ ان کا معائنہ کر رہے تھے فرمائیے، تو انہوں نے فوراً اپنے رب کی طرف استغفار کیا اور جھک گئے، پوری طرح متوجہ ہو گئے، یعنی کہ رکوع اور سجدہ دونوں کے لیے آتا ہے، راکعاں و اناب کے رکوع بھی کیا اور سجدہ بھی کیا۔ تو ہم نے ان کو معاف کر دیا اور یقیناً ہمارے پاس ان کے لیے مقام قرب اور اچھا انجام ہے۔ ہم نے کہا اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، اور دیکھو اپنے خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، یقیناً وہ لوگ جو بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، بسبب اس کے کہ وہ بھول گئے حساب کے دن کو۔ اگر ان کو حساب کا دن یاد رہتا، آخرت کی زندگی کا یقین دل میں موجود ہوتا، تو وہ راہ راست پر رہتے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا، پس ہلاکت اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے آگ کی۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کر دیں گے؟ اے نبی یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے بہت بابرکت ہے، تاکہ وہ اس کے آیات پر تدبر کریں اور ہوش مند لوگ اسے سبق حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ ہماری طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے پوتے تھے سلیمان علیہ السلام، لیکن بیٹا کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے کے بیٹے تھے نا۔ اذ اوریدا علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب ان کے سامنے پیش کیے گئے شام کے وقت عمدہ نسل کے اصیل گھوڑے، تو انہوں نے کہا میں نے پسند کر لیا مال کی محبت کو اپنے ذکر کے مقابلے میں، یعنی کہ مال و دولت یعنی گھوڑے کی محبت مراد ہے کہ میں گھوڑوں کی محبت پہ اس قدر مشغول ہو گیا کہ میں اپنے رب کے ذکر کو بھول گیا اور اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا، یعنی کہ وہ ان کا معائنہ کر رہے تھے، تو سپہر آپ کے سامنے گھوڑوں کے دستے پیش کیے گئے، اور اس مصروفیت میں وہ ایسے مصروف ہوئے گھوڑوں کو دیکھنے میں، ان کے معائنے میں، کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ سورج غروب ہو گیا اور آپ کی عصر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی۔ تو غزوہ احزاب کے موقع پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عصر کی نماز قضا ہوئی تھی، تو آپ نے کافروں کے لیے بد دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ بہرحال گھوڑوں کی مشغولیت کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، جس سے ان کو بہت افسوس ہوا، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اونٹ میں۔ تو انہوں نے کہا واپس لاؤ ان کو میرے پاس، تو اب وہ لگے تلوار مارنے ان کی ٹانگوں اور ان کی گردنوں پہ، یعنی کہ آپ کو نماز قضا ہونے کا اس قدر افسوس تھا کہ آپ نے گھوڑوں کو واپس منگوایا اور شدید تاثر اور مغلوبیت کی کیفیت میں ان کی گردن اور ٹانگوں پہ تلوار کے وار کرنے شروع کر دیے۔ اور بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جو مسحن ہے اس کا مطلب ہے ہاتھ پھیرنا، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کی کارکردگی سے خوش ہو کر انہیں واپس منگوایا، اور جب وہ گھوڑے واپس لائے گئے تو ان کی گردن اور ٹانگوں پہ پیار سے سلایا اور ان سے اظہار محبت کیا۔ لیکن جو آیت کے الفاظ ہیں نا، اس کے سیاق و سباق سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کی ٹانگوں پر تلوار سے وار کیے تھے، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی نماز کا جو قضا ہونے کا غم تھا وہ اس قدر تھا کہ اس غیر معمولی کیفیت کے تحت انہوں نے گھوڑوں پر جن کی وہ اتنی محبت کر رہے تھے، جن کی میں مشغول ہو گئے تھے، ان کو انہوں نے تلوار سے وار کر دیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے تخت پر، جب ہم نے ایک جسد ڈال دیا پھر انہوں نے رجوع کیا۔ یعنی اس واقعے کے بارے میں ایک مرفوع حدیث ہے، واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے سپہ سالاروں سے غصے کی کیفیت میں کہا کہ تم یہ مت سمجھو کہ میرا اقتدار، میری طاقت تم لوگوں کے بل پر قائم ہے، میں آج رات تمام اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا اور دیکھنا ان سب سے بیٹے پیدا ہوں گے جو بڑے ہو کر میرا دستے بازو بنیں گے، لیکن آپ یہ کہتے ہوئے انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ چنانچہ آپ کی تمام ازواج میں سے صرف اور کسی کو حمل نہیں ہوا، صرف ایک کو ہوا، اور جب وہ حمل سے جب بچہ پیدا ہوا تو وہ ناقص الخلقت بچہ تھا۔ جب ان کو دایا نے لا کر وہ آپ کے تخت پر رکھ دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بات کہی تھی اس کا شاید دربار میں چرچا بھی ہو گیا تھا، چنانچہ اس موقع پر ان کو بہت شرمندگی اٹھانی پڑی۔ تو تنبیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے، یعنی کہ انہوں نے جب یہ ہوا تو اس کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اور اپنی کوالٹی پر انہوں نے جو ہے وہ کر لیا تھا، کریڈٹ خود کو دے لیا تھا شاید، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی، اور تنبیہ کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے اس طرح کی اولاد دی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ نے فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کر لیا اور کہا کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ انہوں نے دعا کی پروردگار مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما
جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہ ہو، یقیناً تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، آپ کو جنوں، پرندوں اور ہواؤں پر بھی حکومت عطا فرمائی، اور ایسی حکومت آپ کو عطا فرمائی جو آپ کے بعد کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی نعمات احسانات نازل فرمائے تھے، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے انہوں نے شکر کے جذبات کے اظہار کے لیے دعا کی تھی کہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سورہ نمل میں ہم نے پڑھی تھی۔ انہوں نے دعا کی کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور یہ کہ میں اچھے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو، اور مجھے داخل کرنا اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ تو ہم نے ان کے لیے ہوا کا بھی مسخر کر دیا، اور وہ ان کے حکم سے چلتی تھی بہت نرمی سے جہاں کہیں وہ قصد کرتے، یعنی کہ آپ کی مرضی سے آپ کو اور آپ کے سفیروں کو خشکی اور سمندر کی راستے طے کرواتی تھی۔ اور سرکش جنات کو بھی ہم نے مسخر کر دیا، سب کے سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ خوروں کو، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، سمندر کی تہوں سے موتیاں اور دیگر اشیاء نکالتے تھے، اور دوسرے جنات کو بھی جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں، یعنی کچھ جنات کو اپنے کام پر لگایا ہوا تھا، جبکہ بعض دوسرے زنجیروں میں باندھ کے رکھے تھے تاکہ اچانک ضرورت پڑے تو ان سے کام لیا جائے۔ یہ ہماری عطا ہے، پس تم چاہو تو لوگوں پر احسان کرو یا اپنے پاس روک رکھو، اس پر کوئی حساب نہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، چاہو تو اس کو لوگوں میں تقسیم کرو، چاہو تو اپنے پاس رکھو، اس میں کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس مقام مقرب بھی ہے اور ممتع ٹھکانہ بھی، یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر آئیں گے تو انہیں قرب کا مقام دیا جائے گا، اور بہت بلند مرتبہ اور بڑے بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ اور ذرا یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، مجھے شیطان نے شدید بیماری اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، تو ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، ذرا اپنے پاؤں زمین پر مارو، یہ چشمہ رو جاری ہوا ہے، ٹھنڈا پانی ہے غسل کے لیے اور پینے کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے ان کی بیماری، ان کا صبر بڑا مشہور ہے۔ آپ جلد کی کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے آپ کا سارا جسم گل گیا تھا، اور مال و دولت بھی آپ کا سارا چلا گیا، آپ کے عزیز اقربا سارے آپ سے منہ موڑ گئے، آل اولاد میں سے بھی کچھ آپ کے پاس باقی نہیں بچا، آپ کے آل اولاد میں سے آپ کے پاس کچھ باقی نہیں رہا، آخرکار بس ایک بیوی آپ کے ساتھ رہ گئی تھی وہ بھی اس بیماری سے اکتانے لگی۔ تو آپ نے انتہائی تکلیف کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو جواب میں اللہ نے فرمایا کہ ذرا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ چشمہ جو جاری ہوا ہے، ٹھنڈا پانی ہے غسل کے لیے اور پینے کے لیے، یعنی کہ آپ کے ایڑی مارنے سے زمین سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ ابل پڑا، اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسی شفا رکھ دی کہ اس سے نہانے اور اس کو پینے سے آپ صحت یاب ہو گئے۔ ممکن ہے کہ اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے گندک کے اثرات ڈال دیے ہوں جس سے آپ کے جسم کی بیماری دور ہو گئی۔ اور ہم نے ان کے اہل و عیال بھی عطا کر دیے، اور ان کے ساتھ ویسے ہی اہل و عیال مزید بھی دیے، یعنی کہ جو آپ کے اہل و عیال چلے گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید اولاد سے بھی نوازا۔ یہ سب ہماری طرف سے رحمت کا مظہر تھا اور یاد دہانی تھی ہوش مندوں کے لیے۔ تم لے لو اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا، تو ضرب لگاؤ اس اور قسم نہ توڑو، یعنی کہ ایوب علیہ السلام جو تھے کسی موقع پر اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے، تو آپ نے غصے میں قسم کھا لی کہ آپ انہیں 100 کوڑے ماریں گے جب آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ اب آپ کو فکر تھی کہ اب آپ پوری قسم کرنے کے لیے اب کیا ترکیب کریں، چنانچہ اللہ نے آپ کو رہنمائی کرتے ہوئے ایک طریقہ بتایا کہ آپ 100 تنکے لیں، ان کو باندھیں، ایک جھاڑو بنا لیں، اس سے اپنی بیوی کو ایک ضرب لگائیں، اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کے اہلیہ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ یقیناً ہم نے انہیں صابر پایا، پھر بہت ہی خوب بندہ، یقیناً وہ ہماری طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ اور تذکرہ کیجیے ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا جو قوت والے اور بصیرت والے تھے، ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا ایک خالص شے، یعنی آخرت کی کے گھر کی یاد دہانی کے لیے، اور یقیناً ہمارے نزدیک چنے ہوئے اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور ذکر کیجیے اسماعیل علیہ السلام، الیسع اور ذوالکفل کا، یہ سب بھی بہت عمدہ لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر ہے، یقیناً متقین کے لیے بہت اچھی لوٹنے کی جگہ ہے، یعنی رہنے والے باغات ان کے لیے کھلے کھلے رکھے جائیں گے، یعنی کہ اہل جنت کے لیے جنت کے دروازے جو ہیں وہ پہلے سے کھول کے رکھے جائیں گے، جیسے کہ کسی مہمان کے انتظار میں دروازہ کھولا جاتا ہے نا، اسی طرح ان کا باقاعدہ انتظار وہاں پر ہو رہا ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ دروازہ بجائیں گے تو کوئی آ کے دروازہ کھولے گا، بلکہ دروازہ پہلے سے کھلا ہوگا، اور جب وہاں پہنچیں گے وہ تو ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اور اس کے برعکس اہل جہنم کو جو ہے وہ گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم کے دروازے پہ لے جایا جائے گا، اور اس کے بعد دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ ان کے لیے ایک جیل نما جگہ ہوگی جہاں ان کو بند کر کے رکھا جائے گا۔
متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ و شراب، اور اس میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، طلب کریں گے اس میں میوے بہت سے اور مشروبات بھی، اور ان کے پاس ہوں گی ان کی بیویاں نیچے نگاہوں والی ان کے ہم عمر۔ یہ کچھ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دن کے لیے۔ یہ ہے ہماری عطا کی ہوئی چیزیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ متقین کے لیے تو یہ ہے، اور یقیناً سرکشوں کے لیے لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے، یعنی جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے، پس وہ بہت ہی برا بچھونا ہوگا۔ یہ ہے ان کے لیے، بس اس کو چکھیں کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اور اسی طرح کئی دوسری چیزیں بھی۔ یہ ایک فوج جو تمہارے ساتھ دھنسی چلی آ رہی ہے، یعنی کہ ہر جہنم میں نئے آنے والے لوگ جو ہیں ان سے گروہ کے بارے میں یوں کہیں گے کہ ہم تو پہلے یہاں تھے انتہائی مصیبت میں، جگہ بھی تنگ ہے، گرمی حبس بھی، اوپر سے تم بھی اور آ گئے یہاں دھنستے چلے جا رہے ہو۔ لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی کشادگی نہیں ہوگی، یعنی کہ جو نئی کھیپ آ رہی ہے، نئے لوگ جو فوج در فوج آ رہے ہیں، ان کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ ہیں آگ میں گھسنے والے، اور نئے آنے والے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ایسے ہو، تمہارے لیے نہ کوئی کشادگی ہو، تم نے ہی اسے ہمارے لیے پہلے بھیجا ہے، تو یہ بہت ہی بری ٹھکانہ ہے ٹھہرنے کا، یعنی کہ یہ سارا تمہارا کیا دھر عمل ہے، تم ہماری پہلی نسل ہو، تم نے ہی ہمیں گمراہ کیا ہے، تم لوگوں نے ہمارے اندر غلط عقائد اور برے اعمال ہمارے اندر ڈالے، اور تمہاری کرتوتوں کے باعث، تمہاری پیروی کرنے کے باعث آج ہم یہاں جہنم میں۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وہ کہیں گے پروردگار جس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے آگے بھیجا ہے، تو اس کے لیے عذاب کو آگ میں دگنا بڑھا دے۔ اور وہ کہیں گے کیا بات ہے، ہم یہاں ان کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم دنیا میں برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم انہیں خواہ مخواہ ہنسی مذاق بنا لیا کرتے تھے؟ یعنی کہ کیا ہم نے ان کو غلط سمجھا تھا اور ان کا جو ہم مذاق اڑاتے تھے؟ کیا واقعی وہ برے لوگ نہیں تھے؟ یا ہماری نگاہیں ان سے چوک رہی ہیں، یعنی کہ وہ ہیں یہاں پر مگر ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ ان ذالک لحق تقاسم اہل النار، یقیناً یہ حق ہے اہل جہنم کے مابین جھگڑا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، ہر چیز پر پوری طرح چھایا ہوا ہے، وہ رب ہے آسمان اور زمین کا، جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور وہ بہت زبردست، بہت بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے بہت بڑی خبر ہے، تم اسے اعراض کر رہے ہو، مجھے کچھ نہیں علم ملائے اعلیٰ کے بارے میں جب وہ بحث و تکرار آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، میری طرف تو بس یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو مٹی سے، یعنی آدم علیہ السلام کو، تو جب میں ان کو پوری طرح درست کر دوں اور میں ان میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم گر پڑنا ان کے سامنے سجدے میں۔ تو سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے ہو کر، سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی کہ سجدہ نہ کرنا جو ہے وہ تکبر کی نشانی ہے، کفر کی نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا تو اس کو سجدہ کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو کیا تو نے تکبر کیا، تو عالی مرتبہ لوگوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی کہ شیطان کا دعویٰ تھا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میں زیادہ اسٹرانگ ہوں، اور جو انسان ہے وہ مٹی سے بنایا گیا ہے، تو یہ اسٹرانگ نہیں ہے، مجھے بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، اب تم مردود ہو گئے ہو، اب تم پر میری لعنت رہے گی جزا اور سزا کے دن تک۔ اس نے کہا پروردگار پھر مجھے مہلت دے اس دن تک جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں یہ مہلت دے دی گئی، اس دن جس کا وقت طے شدہ ہے۔ اس نے کہا پس تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان میں سے تیرے ان بندوں کو جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو حق یہ ہے، میں تو حق ہی کہتا ہوں، پھر میں بھی بھر کر رہوں گا جہنم کو تجھ سے اور جو تیری پیروی کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، اور میری کوئی بناوٹ کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں، جی نہیں ہے یہ مگر میں ایک یاد دہانی اور نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، اور تم ضرور جان لوگے اس کی اصل خبر ایک وقت کے بعد۔ سورۃ الزمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو بہت زبردست کمال حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، پس بندگی کرو اللہ کی اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، آگاہ ہو جاؤ اطاعت خالص اللہ کی ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے جو دین خالص ہے مقبول ہے وہ صرف اسلام ہے، اور اللہ کو یہ ہرگز منظور نہیں کہ اس کا بندہ اس کی بندگی بھی کرے اور اس کی بندگی کا کچھ حصہ جو ہے وہ کسی دوسرے کے لیے بھی مختص کرے۔ اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے، وہ شراکت کی بندگی کو نہیں پسند کرتا، اور وہ بندے کے منہ پہ دے مارتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا میرا جو بندہ ہے وہ خالصتاً میرا بندہ بنے۔
والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور اولیاء کو بنایا ہوا ہے، کچھ اور کو اولیاء بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ یقیناً اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ ہرگز ہدایت نہیں دیتا جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو۔ اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا۔ وہ پاک ہے، وہ اکیلا ہے اور کل کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ۔ وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر۔ اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک معین وقت تک کے لیے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ زبردست ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنا دیا۔ تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے اتار دیے، یعنی کہ اونٹ نرمادہ، گائے نرمادہ، بھیڑ نرمادہ، بکری نرمادہ، یہ 8 مویشی شامل ہیں جو اس وقت عرب میں عموماً پائے جاتے تھے۔ وہ پیدا کرتا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں خلق کے بعد دوسری خلق، 3 اندھیروں کے اندر۔ یہ تخلیق ہوتی ہے 3 اندھیروں کے اندر، یعنی کہ ماں کے جو بچے کا جو تخلیق کا عمل ہے وہ 3 پردوں کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے اعضاء، اس کی شکل کو اللہ پھر جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے۔ وہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم لوگ کہاں سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرتے ہو تو یقیناً اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے۔ اگر تم شکر کرو تو وہ تم سے راضی ہوگا، اور نہیں اٹھائے گی بوجھ اٹھانے والی کوئی جان کسی دوسرے کے بوجھ کو، پھر تمہیں لوٹنا ہے تمہارے رب کی طرف، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پھر جب وہ عطا کر دیتا ہے اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے، تو وہ جس چیز کے لیے پہلے اس کے حضور دعائیں کر رہا تھا وہ سب بھول جاتا ہے اور اللہ کے مد مقابل ٹھہرا لیتا ہے تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے مزے اڑا لو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑی دیر، یقیناً تم آگ والوں میں سے ہو۔ بھلا وہ شخص جو بندگی کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں سجود و قیام کرتے ہوئے، وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا بھی امیدوار ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے؟ حقیقی نصیحت اور سبق تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ جو لوگ احسان کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کے اجر کا ان کا پورا اجر دیا جائے گا، یعنی کہ جس جگہ آپ رہتے ہیں وہاں پر اگر آپ کو دین کے خلافت نظر آ رہی ہے، کوئی کفر پہ ڈٹا ہوا ہے اور آپ کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ کفر سے نہیں ہٹ رہے اور آپ کو اپنے ایمان کا اندیشہ ہے، تو آپ اس جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلی جائیں، کیونکہ اللہ کی زمین جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کروں اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں۔ کہہ دیجئے مجھے خود اندیشہ ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ کہہ دیجئے میں تو اللہ کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، تو تم جس کو چاہو پوجو اس کے سوا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اصل خسارے میں رہنے والے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا قیامت کے دن، یعنی خود بھی حرام خوری کا مزہ لے رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی عیش و عشرت کا سامان اس سے مہیا کر رہے ہیں، نہ اہل و عیال کے ساتھ کوئی بھلائی ہو رہی ہے، نہ خود ان کے لیے کوئی بھلائی ہے۔ یہ سب جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بننے کا اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ یہی تو کھلا خسارہ ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے بادل ہوں گے تہ در تہ، اور نیچے سے بھی آگ کے بھپکے ہوں گے تہ در تہ۔ یہ وہ شے ہے جس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو۔ اے میرے بندو پس تم مجھ سے ڈرو، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے کنارہ کشی کر لی، اس طرح کہ اس کی بندگی نہ کی اور انہوں نے رجوع کر لیا اللہ کی طرف، ان کے لیے بشارت ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ان کو دین کے بارے میں کوئی بات بتائی جاتی ہے تو وہ غور سے سنتے ہیں، پھر اپنے اعمال کو درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ تو کیا وہ شخص جس پر ثابت ہو چکا ہے عذاب کا فیصلہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس کو بچا سکیں گے جو آگ میں ہے؟ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہوں گے بالا خانوں پر بالا خانے، یعنی ایک کے اوپر ایک چنے ہوئے، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یعنی کہ جنت میں منزلیں ہوں گی، اسکائی اسکریپرز ہوں گے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اپنے نیک لوگوں کو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس کو چلا دیا چشموں کی شکل میں زمین میں، پھر اس کے ذریعے سے وہ نکالتا ہے کھیتی جس کے مختلف رنگ ہیں، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ چورا چورا اسے کر دیتا ہے۔
یقیناً اس میں یاد دہانی اور سبق ہے ہوش مندوں کے لیے، یعنی کہ جس طرح فصل پکتی ہے اس پہ کسان خوش ہوتا ہے، اسی طرح جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں، پھر جب وہ بچہ پرورش پا کے جوان ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کی جوانی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، جہاں وہ مٹی جو ہے وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ کہ جس طرح موسمی فصلوں اور انسانوں کا لائف سائیکل ہے وہ ایک جیسا ہے، فرق بس اتنا ہے کہ فصل کے اگنے کے لیے اور اس کے کٹنے کے لیے چند مہینوں کا عرصہ ہوتا ہے، جبکہ انسان کی زندگی کا دورانیہ 50 سال، 60 سال، 70 سال مختلف ہوتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے اور وہ اپنی طرف سے نور پر ہے۔ تو یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ جو شخص نور بصیرت حاصل کر رہا ہے، جس کا دل ایمان والا ہے، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتے ہیں جو جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے؟ تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اللہ کے ذکر سے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے کتاب کی صورت میں، جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اس کی تلاوت سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جن کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ بھلا وہ شخص جو اپنے چہرے پر روکے رکھے گا بدترین عذاب قیامت کے دن کا، اور کہہ دیا جائے گا ان ظالموں سے کہ اب چکھو مزہ اس کا جو کچھ کمائی تم کرتے رہے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جھٹلایا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو ان پر آن دھم کا عذاب وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا، تو اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اور ہم نے انسانوں کے لیے ان کے قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، شاید کہ وہ سبق حاصل کریں، اور ہم نے بنا دیا اس قرآن میں عربی کو، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، شاید کہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کریں۔ اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے اس شخص کی جس میں بہت سی آپس میں ضدیں رکھنے والے آقا شریک ہیں، اور ایک وہ شخص جو پوری طور پر ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ کل تعریف اللہ کے لیے ہے لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ پر بھی موت وارد ہوگی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، تو پھر قیامت کے دن اپنے رب کے پاس آپس میں جھگڑو گے۔ اس شخص سے بڑھ کر بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جھٹلائے سچی بات کو جبکہ اس کے پاس آ گئی ہو۔ تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کا؟ اور وہ شخص جو سچائی لے کر آیا، وہ جس نے اس کی تصدیق کی، ان کے لیے اپنے رب کے پاس وہ کچھ ہے جو یہ چاہیں گے، یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا، تاکہ اللہ ان سے دور کر دے ان کی برے اعمال کو۔ کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اس کے سوا ان کے معبود ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جن کو اللہ ہدایت دے دے تو اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ تو کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، تو یقیناً یہ کہیں گے اللہ نے۔ تو ان سے کہیے ذرا غور کرو، جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ نے میرے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کر دیا ہے تو کیا وہ تمہارے معبود اس تکلیف کو دور کر سکیں گے؟ یا اگر اس نے میری رحمت کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو کیا وہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ آپ کہیے اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ پر جو کر سکتے ہو کر لو، میں بھی اپنی محنت کر رہا ہوں، پس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے، وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے، اور کس پر وہ عذاب نازل ہو جائے گا جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، کو اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، شاید کہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کریں۔ اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے اس شخص کی جس میں بہت سی آپس میں ضدیں رکھنے والے آقا شریک ہیں، اور ایک وہ شخص جو پوری طور پر ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ کل تعریف اللہ کے لیے ہے لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ پر بھی موت وارد ہوگی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، تو پھر قیامت کے دن اپنے رب کے پاس آپس میں جھگڑو گے۔ اس شخص سے بڑھ کر بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جھٹلائے سچی بات کو جبکہ اس کے پاس آ گئی ہو۔ تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کا؟ اور وہ شخص جو سچائی لے کر آیا، وہ جس نے اس کی تصدیق کی، ان کے لیے اپنے رب کے پاس وہ کچھ ہے جو یہ چاہیں گے، یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا، تاکہ اللہ ان سے دور کر دے ان کی برے اعمال کو۔ کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے؟
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اس کے سوا ان کے معبود ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جن کو اللہ ہدایت دے دے تو اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ تو کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، تو یقیناً یہ کہیں گے اللہ نے۔ تو ان سے کہیے ذرا غور کرو، جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ نے میرے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کر دیا ہے تو کیا وہ تمہارے معبود اس تکلیف کو دور کر سکیں گے؟ یا اگر اس نے میری رحمت کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو کیا وہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ آپ کہیے اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ پر جو کر سکتے ہو کر لو، میں بھی اپنی محنت کر رہا ہوں، پس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے، وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے، اور کس پر وہ عذاب نازل ہو جائے گا جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، تو جو کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ سے صرف اسی پہنچا دینے کا پوچھ ہوگی، اس کے علاوہ آپ سے کسی کے عمل کی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ اللہ قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کو موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں، یعنی کہ نیند کی حالت میں انسان کا شعور جو ہوتا ہے نا وہ اس سے روک لیا جاتا ہے، لیکن روح موجود رہتی ہے، جبکہ موت کی حالت میں روح اور شعور دونوں چلے جاتے ہیں، صرف جسم پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو جس کی موت کا فیصلہ وہ کر چکا ہو اس کو اپنے پاس روک رکھتا ہے اور دوسروں کو واپس بھیج دیتا ہے ایک معین وقت۔ یعنی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ سوتی ہوئی حالت میں انسان کی موت ہو جاتی ہے، تو یعنی جب سونے والا نیند سے بیدار ہو جاتا ہے تو اس کا فہم، شعور، اس کا اختیار، اس کا ارادہ واپس آ جاتا ہے، اور ایک معین یعنی کہ اس طرح موت کا سلسلہ تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کہ انسان سوتا ہے پھر جاگتا ہے، پھر سوتا ہے پھر جاگتا ہے۔ لیکن اگر جس انسان کی روح اللہ کو قبض کرنی ہوتی ہے، اس کو اپنے پاس بلانا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سے اس کی روح اس کے اندر نہیں ڈالتے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی سفارشی بنا رکھے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ اگر انہیں سرے سے کوئی اختیار ہی نہ ہو اور نہ ہی انہیں کچھ سمجھ ہو، پھر بھی وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ آپ کہیے کل شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کے پاس ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑھنے لگتے ہیں، اور جب ان کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیے اے اللہ، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، یقیناً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان ان تمام چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو زمین میں بھی ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہوتا تو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیہ میں دے دیتے، لیکن پھر بھی بچ نہیں پاتے۔ اور اس روز ان کے سامنے اللہ کی طرف وہ کچھ آئے گا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا، یعنی کہ جتنا ان کو عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہ محض دکھاوا ہے، محض ڈراوا ہے، وہ ڈراوا نہیں ہوگا بلکہ اس سے کہیں بڑھ کے سختیاں ہوں گی جو ان کو جہنم کے عذاب کی صورت میں ملیں گی، اور ان کے سامنے آ جائیں گی ان کی کمائی، ان کے سارے برے نتائج، اور ان کو گھیرے میں لے لے گی وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کو لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں تو کہتا ہے مجھے تو یہ ملا اپنے علم کی بنیاد پر، یعنی وہ اپنے آپ کو کریڈٹ دینے لگتا ہے، اپنی منصوبہ بندی کو کمال ٹھہرانے لگتا ہے۔ بلکہ یہ تو آزمائش ہے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ ان سے پہلوں نے بھی یہ بات کہی تھی، تو جو کچھ انہوں نے کمائی تھی وہ ان کے کسی کام نہ آ سکی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، تو اپنی دولت کے بل پر وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پایا، بس انہیں اس کے بد نتائج پہنچ گئے جو وہ کماتے تھے۔ اور ان میں سے بہت لوگ ظلم، شرک کی روش اختیار کریں گے، ان کو پہنچ کر رہے گی ان کی کرتوتوں کے برے نتائج، اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، یعنی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا ان کو ہی برا بدلہ ملے گا، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جو کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ گناہ کو معاف کر دے گا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی زیادتی ہو گئی ہے، تو اب جو ہے خلوص دل سے توبہ کر لو، حرام خوری چھوڑ دو، گناہ کی روش کو چھوڑ دو، اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کو درست کر لو۔ اور جب سچی توبہ کر لو گے، توبۃ النصوح، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں رحمت ملے گی، تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔
اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب مسلط ہو جائے، پھر تمہاری کہیں سے مدد نہیں کی جائے گی، اور پیروی کرو اس کے بہترین پہلو کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہاری رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آدم کے اور تم اس کو گمان تک نہ ہو، مبادہ کہ اس وقت کوئی جان یہ کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو مجھ سے اللہ کی راہ میں ہو گئی، یعنی کہ میں اپنے دھندوں میں اتنا مگن رہا کہ میں اللہ کے حقوق کی پہچان ہی نہ کر سکا، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی شامل رہا، یعنی میں نے تو آخرت کی باتوں کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں، کبھی دھیان ہی نہیں دیا ان باتوں پہ۔ یا وہ یہ کہے گا کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقین میں سے ہوتا، یا جب وہ عذاب کو دیکھے تو یوں کہے کہ اگر مجھے ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو میں بھی محسنین میں سے ہو جاؤں، کیوں نہیں تیرے پاس میری آیات آئی تھی تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا اور تکبر کیا تھا اور تو کافروں میں سے تھا، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، تو کیا جہنم ہی میں نہیں ٹھکانہ ہے ایسے متکبرین کا؟ اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اور انہیں پہنچا دے گا ان کی کامیابی کی جگہ پر، نہ تو ان کی کوئی تکلیف چھو سکے گی نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، اسی کے لیے ہے تمام کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلوں، کیا تم مجھے بھی مشورہ یہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف تو وحی کی جا چکی ہے، جو رسول آپ سے پہلے تھے ان کی طرف بھی وحی کر دی گئی تھی۔ کیا کروں میں پاگل ہو گئی۔ اگر آپ بھی بالفرض شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ آپ صرف اللہ کی بندگی کیجیے اور بن جائیے شکر گزار بندوں میں سے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا، یعنی کہ اللہ کی قدرت، اس کی صفات کو پہچان ہی نہیں سکے۔ اور زمین پوری کی پوری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور وہ بہت بلند بالا ہے اس تمام شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو وہ بے ہوش ہو جائیں گے، جو کوئی بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ پھر اس سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، اور لائے جائیں گے انبیاء اور شہید، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو عمل یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور ہانک کر لے جائیں گے کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے جہنم پر تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی کہ جیسے جیل کے دروازے داروغہ کھولتے ہیں قیدیوں کے لیے، اسی طرح ان کے لیے جو جہنم کے داروغہ ہیں وہ دروازے کھولیں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے تمہاری رسول نہیں آئے تھے، تمہیں سنا رہے تھے تمہاری رب کی آیات اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہارے آج کے دن کی اس ملاقات کے لیے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہا، یعنی پیغمبروں نے تو اپنی تبلیغ کرنے والوں نے بہت سمجھایا، لیکن ہم ہی تھے جو ہم کفر پہ ڈٹے رہے، اور اس لیے ہم جو ہے وہ عذاب کے مستحق بن گئے۔ کہہ دیا جائے گا ان سے کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، تو بہت برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کا، یعنی کہ جو تم اکڑ دکھاتے تھے دنیا میں اس کے نتیجے میں آج تم یہاں پہ پہنچے ہو۔ اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جنت کی طرف جو اپنے رب کا تقوی اختیار رکھتے ہیں گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، یعنی اہل جنت کا انتظار کیا جا رہا ہوگا، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے آپ پر سلام ہو، آپ لوگ کتنے پاک باز ہیں، اب داخل ہو جائیے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اور وہ کہیں گے کل حمد کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اس نے ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم گھر بنا لیں جنت میں جہاں چاہیں، تو بہت ہی اچھا ہوگا اجر عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ عرش الہی کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اس کی حمد کے ساتھ، اور اس کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور وقیل الحمدللہ رب العالمین، اور پکارا جائے گا کہ کل کی کل حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی کہ آخر میں وہی اللہ کی جو ہے وہ نعرہ بلند ہوگا، کل حمد کل شکر اللہ کی تعریف، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا وتب علينا وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔